حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ جنید وقت، اگر میں وقت کا نام لوں تو ہمارا ایک بھائی اس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل کٹ جائے گا. وہ کہے گا میں پہلے کہتا تھا کہ عصر بعد سے پروگرام تم لو، لیکن تم نے مغرب بعد سے پروگرام رکھا ہے. خیر یار، آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، تو انشاءاللہ صحبتیں بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ جلدی کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ دین کو سمجھنا 23 سال میں اللہ کے نبی نے اسلام کو سمجھایا ہے. کتنے سال میں؟ 23 سال میں. اور یہاں ہم 23 سال میں جب سمجھنے والے ہوتے ہیں تو ٹپک جاتے ہیں. ارے بچپن کا 23 سال تک تو بچے ہی رہتے ہیں، 30 سال تک. اس کے بعد 23 سال کتنے ہو گئے؟ 53 60 تک پہنچتے پہنچتے تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ عقل بڈھی ہو جاتی ہے. تو جب سمجھنے کا وقت ہوتا ہے تب عقل بوڑھی ہو جاتی ہے، اور جب عقل بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ میں کچھ نہیں آتا ہے. کہتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے سامنے اور جلال میں تھے، ایک کتا گزرا. آپ نے اسے گھور کے دیکھا، پورے انوار منتقل ہو گئے ادھر. اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کتے کے پیچھے 50 کتے. وہ کتا جا کے کسی میدان میں کنڈلی مار کے منہ لپیٹ کے بیٹھ گیا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف ہم نے دیکھا کہ سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل مراقبے میں. کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا حضرت نے کتے کو دیکھا، وہ کتا ولی ہو گیا. اب اس کتے نے جس کتے کو دیکھا وہ سارے ولی ہو گئے. تو اور اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، طاہر القادری اس زمانے کا ایک بہت بڑا دجال ہے. نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جو خود ہی متعارف ہوں ان کو کیا، ان کے اوپر کیا ہے نام لینے. اس نے اپنی ایک تقریر میرے پاس موجود ہے، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ایک بزرگ گئے جب مدینہ، تو دور ہی سے روتے ہوتے فضائل بیان کر رہا ہوں حضرت کے درگاہ، تو دیکھا کہ سائے گنبد خضرا میں ملگجے اندھیرے میں چند کتے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت بھی چند کتے بیٹھے تھے، تو حضرت بھی جا کے آلتی پالتی مار کر ان کتوں میں بیٹھ گئے. اور کہتا ہے میں تو حضور کے دربار کا کتا نہیں، کترا ہوں. کترا، کتے کی بھی تصغیر کترا. کہتا ہے میں تو کترا ہوں، کترا حضرت کے چوکھٹ کا. حضرت جا کر کے اس کتے میں بیٹھ گئے، لیکن وہ کتے بھاگے نہیں. کیوں؟ وہ معمولی کتے تھوڑی تھے. وہ کتے ہوتے تو نہ بھاگتے. اوہ نبی کے گنبد خضرا میں سائے میں آرام. وہ کتے نہیں تھے، وہ نہ جانے کہاں سے آئے ہوئے اولیاء اللہ تھے جو وہاں آرام کر رہے تھے. بھاگے نہیں، اس لیے وہ کتے نہیں تھے. بھاگ جاتے تو وہ کتے. ہم نے کہا تو اپنے بزرگوں کو کتا کہہ لے، تو کتا، تیرا باپ کتا، ابن الکتا، کتے کا کتا کتا ہی ہوتا ہے. تو مومنوں کو کتا نہ کہہ، یہ کتے کی نسل ہوگی اس لیے یہ کتے. اسلام میں کوئی مسلمان کتا نہیں ہوتا، کتے کتے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی زبانوں سے بھی وہی کتے والی بات نکلتی ہے. میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں ربانی کتا کہتا ہے. میں کیوں، میرے باپ کو کیا پڑی کسی کو کتا کہنے کی؟ وہ خود ہی اپنے آپ کو کتا کہتا ہے. جو خود ہی اپنے سر پہ جوتا مارے اس کو جوتا مارنے کیا فائدہ؟ وہ اللہ نے زندگی میں لعنت رکھی ہوئی، تو آپ اس کو لعنت کر کے کیا پاؤ؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے ایک بزرگ تھے. کہا حضور آپ کیسے کتا بن جاتے ہیں اور کیسے انسان بن جاتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس یہ کرامت ہے تو یہ حلوہ رکھا ہے نا، اور یہ پیخانہ رکھا ہوا ہے، آپ انسان ہیں کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس نے حلوہ اٹھا کے کھا لیا، کہا میں انسان ہوں، اور تھوڑی دیر میں سنڈاس بھی کھا لیا کہ دیکھو میں حیوان بن گیا، کتا بن گیا تو سنڈاس بھی کھا سکتا ہوں. تو کہا انسان بن کر کے حلوہ کھا لیا اور کتا بن کر کے سنڈاس کھا لیا، دونوں ہو گیا. تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گائے ہے. امداد اللہ مہاجر مکی آئیں گے، عرس مناتے ہیں، میلے مناتے، سب کچھ جائز قرار دیا انہوں نے، لیکن ان کے پیٹ سے 2 نسلیں نکلیں.
ایک نے دیوبند میں اپنا ڈیرا ڈالا اور ایک نے بریلی میں. یہ سب کے پیر روح رواں ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیں کہاں کہاں یہ 22 رجب المرجب امام ابو حنیفہ کے استاذ امام جعفر صادق جن کے نام کی فقہ بھی بنی ہے فقہ جعفریہ. استاد کی فقہ نہیں مانتے, شاگرد کی فقہ لے کے چلتے ہو, نہیں سمجھ آئی. اور بیچارے وہ شاگرد اپنے امام کے لیے استاد کے لیے لڑتے ہیں کہ فقہ جعفریہ نافذ کرو لڑتے ہو. کیوں فقہ جعفریہ؟ استاد کی کیوں مخالفت کرتے ہو بھائی؟ نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال چونکہ اپنا مفاد وابستہ ہے, مصلحت ہے, اس لیے لڑتے ہیں. لیکن ہیں سب ایک چٹے بٹے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا نہ 22 رجب کی پیدائش ہوئی, نہ موت ہوئی, نہ کچھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. پھر کیا ہے؟ مناسب رہے رجب کے کنڈے, فاتحے دنا دن ہو رہے ہیں, گوشت تک نہیں بنتے. اس دن باقاعدے پاک صاف گھر کیا جاتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے, پردہ اٹھا دوں میں؟ ہاں, اصل مسئلہ کیا ہے کہ 22 رجب وہ عظیم الشان تاریخ ہے, سب کو پتا ہے, یہودیوں کو پتا ہے, مسلمانوں کو نہیں پتا ہے. جس عظیم الشان تاریخ کو ایک عظیم رہنما, وحی کا لکھنے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان میں کہہ لیں تو سالہ, جس کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں, جس کا باپ بھی صحابی, جس کا باپ بھی صحابی, وہ خود بھی صحابی, 20 برس تک جس نے پوری اسلامی سلطنت میں بلا شرکت غیرے حکمرانی کی ہے, اور جس کی حکمرانی کے دن سونے کے پنوں پہ لکھنے لائق 22 رجب المرجب کو وہ مبارک ہستی جو نبی کے وحی کو لکھا کرتی تھی, کاتب وحی, صحابی رسول کا بیٹا, عظیم جرنیل اور کرنیل کا بیٹا, خود بھی جرنیل, اس کا بیٹا بھی جرنیل, خود بھی 22 رجب المرجب کو وہ حادثہ سانحہ ہوا, وہ حادثہ فاجعہ ہوا جس دن اس شخص کی وفات ہوتی ہے اور وہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اللہ مالک حقیقی سے جا کے ملتا ہے. 22 رجب کی تاریخ وہ رجب تاریخ تھی جس نے یہودیوں کے چھکے چھڑائے تھے, جس نے یہودیوں کے دانتوں سے پسینے نکلوائے تھے. وہ تھے کون معلوم ہے؟ سیدنا امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی, زور سے کہو رضی اللہ تعالی, زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہما, تاکہ دشمنان کو چرکے چلیں, سینوں پر چرکے چلیں, ان کے یہودیوں کو بھی چرکے چلیں. اور یہودیوں کو کیا نسبت ہے, لیکن انہوں نے جو ذریتیں چھوڑی ہیں اپنی اولاد, جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے بیٹوں کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے سینوں کے اوپر چرکے چلائیں. وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو گالی دے, جو صحابہ کی توہین کرے, اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو سکتا ہے. یہ ہے 22 رجب. کہا, عنوان دیا فاتحہ, اللہ رجب کے کنڈے بھرو, بزرگ امیر جعفر صادق کے فاتح. اس طرح سے تمہیں ہر میدان میں گمراہ کیا گیا. جو ولی نہیں اس کو ولی بنا دیا گیا. کھوتے شاہ, توتے شاہ, رنگیلے شاہ, برہنہ شاہ, گھوڑے شاہ. حیدرآباد میں اللہ کی قسم میں نے گھوڑے کی بھی خبر دیکھی ہے, بلکہ سراپا گھوڑا ہی بنا دیکھا. حیدرآبادیوں, ڈوب کے چلو بھر پانی میں مر جاؤ. غیرت ہونی چاہیے. حد ہوگی. ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. استغفر اللہ, کون سی گلی. اور یہ نظامیہ, فتاوی نظامیہ, اہل حدیث لکھا ہوا, اہل حدیث یہ مرتد ہیں, کافر ہیں, دائرے اسلام سے باہر ہے. دیکھیے فتویٰ آیا ہے جامعہ نظامیہ کا. یہ جن کے سر سے لے کر پیر تک شرک و بدعت کی گندگیوں میں, غلاظتوں میں جو ڈوبے ہوئے ہوں, وہ چوہڑے اور چمار ہمیں چلے ہیں آنکھ دکھانے کے لیے. جن کی باتوں کو جوتے کی نوک سے اڑانا بھی میں جوتے کی توہین سمجھتا ہوں, بڑی دور کی بات رہی. ایسے لوگ چلے ہیں ہمیں کافر اور مشرک اور دین بد مذہب اور غیر مقلد اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کے لیے, جن کا ذکر بھی کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں. لیکن حد ہو جاتی ہے جب تکلیف ہوتی ہے دین الہی, دین اللہ کے دین کے نام پر, جب یہ ڈھونگ دھتورے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کو
چیگم کی طرح کھینچ تان کر اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا آپریشن بھی کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور جو عظیم نعمت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں، یہ رب کی شفقت اور رب کی مہربانیاں اور رب کی عنایتیں ہیں کہ اس رب ذوالجلال نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان ہمارے اوپر فرمایا کہ ہمارے درمیان ہمیں میں سے اپنی عبدیت اور غلامی کروانے کے لیے، صحیح راستہ بتلانے کے لیے ہمیں انسانوں میں سے، بشروں میں سے، اولاد آدم میں سے، ابناء آدم میں سے ایک ایسا اولو العزم پیغمبر بھیجا، ایک ایسا نبی بھیجا جس نے اپنی نبوت کے صرف 23 سالہ دور میں انسانیت کی جس نے کایا پلٹ دی، صرف 23 سالہ برس کی جد و جہد انسانیت کی کایا اس نے پلٹ دی۔ نادان اور ناقدر شناس انسان نے خود اپنی شرافت اور کرامت کے گوہر نایاب کو معاصی، گناہوں اور بدکاریوں کی جن نجاستوں اور غلاظتوں میں لت پر کر دیا تھا، اس کو اس نبی نے پاک و صاف کیا، اس نبی نے پاک و صاف کیا، دنیا میں اس طرح اس انسان کو اجاگر کیا کہ آج اس کی چمک اور دمک سے نگاہیں چکا چوندھ ہیں۔ تاریخ انسانیت کا پورا سرمایہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کسی شخصیت نے اس بگڑی ہوئی قوم کو اتنی جلد سدھار دیا ہو، یہ کسی شخصیت کے اندر یہ معجزہ موجود نہیں ہے۔ اگر یہ اعجاز موجود ہے تو صرف اور صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے، جس نے سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کی پوجا کرنے والی قوم کو ایک اللہ کا پرستار بنا دیا، ایک اللہ کے سامنے جن کو جھکایا، اور صدیوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک رشتے کے اندر اس نبی نے جوڑ دیا اور سب کو بھائی بھائی بنا دیا، سب کو بھائی بھائی بنایا۔ توحید کے ترانے اور محبت کے نغموں سے دنیا کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا۔ فسق و فجور، فحاشی، بے حیائی اور بدکاری کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو اس نبی نے پہاڑ بن کر کے روکا۔ کمزوروں اور بے کسوں کی کراہتی ہوئی دنیا کو ظلم و استبداد کے آہنی پنجوں سے چھڑا کر امن و راحت کے ابدی گہوارے میں لا کر کے بٹھایا۔ اور کتنی سچی بات اس کے اللہ نے، ہمارے اور آپ کے رب نے، پاک پروردگار نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے، کیا انعام ہے؟ کہ انہی کے جنس سے ان میں ایک ایسا رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، ان کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ اور تیسرا مشن کیا ہے؟ ان کو کتاب الہی اور حکمت و دانائی کی باتیں بتلاتا اور سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ لوگ رسول کی بعثت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں اور غلطیوں کے اندر مبتلا تھے۔ یہ پاک پروردگار کا فرمان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیج کر کے ایک عظیم الشان احسان فرمایا، اور آپ پورے دین اسلام کو اور تعلیمات نبوی کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ عقائد کا ہے، دوسرا حصہ عبادات کا ہے، تیسرا حصہ معاملات کا ہے، چوتھا حصہ اخلاقیات کا ہے۔ اس طرح پورے دین کو 4 چیزوں میں آپ متعین کر کے ان چاروں کی اصلاح اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور مکمل عقائد کی بھی، اخلاق کی بھی، معاملات کی بھی اور عبادات کی بھی کامل و مکمل تعلیم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ نے کسی معاملے کو ادھورا، ہر وہ کام جو اللہ
اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، ہر وہ کام جو اللہ سے قریب کرنے والا تھا، ہر وہ نیکی جو جنت میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ نہیں گئے؟ اور ہر وہ برائی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، ہر وہ برائی جو جہنم میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ